السلام علیکم مفتی صاحب، میں نے پوچھنا وعلیکم تھا السلام کہ ورحمۃ کیا اللہ نام ہے، جیسے وبرکاتہ۔ ہم یو کے میں رہتے ہیں، یہاں سٹیزن شپ ہوتی ہے تو اس کی سیریمنی کے لیے جاتے ہیں، یہاں پہ پھر لاسٹ میں نیشنل اینتھم بجتا ہے تو قومی ترانہ جو ہوتا ہے، کیا ہم اس کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ لاسٹ میں کوئی شرک اور کفر والا معاملہ تو نہیں ہوتا؟ جبکہ ہمارا عقیدہ توحید اللہ پر پکا ہے الحمدللہ نحمدہ لیکن نہیں بولا ہے۔ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بہن ہیں یو کے سے، وہ یہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ اکثر ممالک میں جب کوئی اس طرح کی حکومتی تقاریب ہوتی ہیں حکومت کی طرف سے، تو اس تقریب میں جھنڈا بھی لہرایا جاتا ہے، اور لوگ جس ملک میں بھی وہ رہتے ہوں، میں نے سعودی عرب میں بھی اس بات کا مظاہرہ یہ دیکھا ہے کہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں جب جھنڈا سلامی یا اس طرح کی کوئی تقاریب ہو رہی ہوتی ہیں۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو ایک بہت خوبصورت بات میں نے یہاں ایک مدرسے جہاں میں واک کرنے جاتا ہوں نا، وہاں ایک خوبصورت بات لکھی ہوئی ہے دیوار پر، اور اس نے عربی میں ہے وہ یہ کہ انہوں نے لکھا ہے کہ جب کسی ملک میں آپ رہتے ہیں تو اس ملک میں رہنے کا حق یہ بھی ہے کہ آپ اس ملک کی سلامتی کے لیے دعا کریں اور امن اور سلامتی قائم رکھنے کے لیے اپنی خدمات بھی پیش کریں۔ جی ہاں، یہ کسی بھی ملک میں آپ رہتے ہیں۔ میرا تعلق ہندوستان سے ہے، لیکن میں 40-45 سال سے سعودی عرب میں مقیم ہوں، اور یقین جانیے جس طریقے سے مجھے اپنے وطن سے لگاؤ ہے، اسی طریقے سے میرے بچوں کی پیدائش بھی یہیں پر ہوئی ہے، اور یہ یہیں پر تعلیم حاصل کی ہے، اور یہیں بڑے ہوئے ہیں، اور یہیں پر نوکریاں بھی کر رہے ہیں۔ تو جب جس ملک میں انہوں نے اپنی آنکھیں کھولی، جس ملک میں انہوں نے جینا سیکھا، جس ملک میں انہوں نے تعلیم حاصل کری، اس ملک میں اگر اس کی حفاظت نہیں کریں گے یا اپنی خدمات انجام نہیں دیں گے اس ملک کی سلامتی کے لیے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ چاہے ہندوستانی ہوں یا کسی اور ملک کے رہنے والے ہوں، جہاں بھی رہیں امن کے ایمبیسڈر بن کر رہیں۔ اگر آپ اس ملک میں جس ملک میں رہ رہے ہیں اس کے قوانین کی عزت اور احترام کرتے ہیں، تو آپ دراصل ہندوستانی ہونے کا، ایک اچھے شہری ہونے کا ثبوت دیتے ہیں۔ کسی ملک میں بھی آپ پاکستانی ہیں اور برطانیہ میں رہتے ہیں، آپ پاکستانی ہیں اور آسٹریلیا میں رہتے ہیں، آپ پاکستانی ہیں بنگلہ دیش میں رہتے ہیں، اگر آپ اچھے شہری ہیں تو اس کے قاعدے اور قانون کو اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، نمبر 1۔ نمبر 2، کسی بھی ملک میں رہنا، دیکھیے اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں جناب مسلمان ہوں لیکن میں سعودی عرب میں یا امریکہ میں بغیر ویزے کے جانا چاہتا ہوں، کیونکہ اسلامی نقطۂ نگاہ سے یہ جو باؤنڈریز ہیں، یہ جو بارڈرز ہیں، یہ جو زمین ہے، یہ ساری زمین تو ہمارے رب کی ہے جس نے پیدا کیا ہے، یہ ہم لوگوں نے تقسیم کر لی ہے، بھائی تقسیم کی ہے اور دنیا نے اس کو تسلیم کیا ہے، تو اب آپ پر یہ واجب ہے کہ آپ ایک جو قاعدہ بنایا ہے اس قاعدے کے مطابق ہی ویزا لے کر جائیں۔ جس طریقے سے آپ اسلام میں تصویر حرام ہے اور تصویر آپ نوٹ پر لے کر گھومتے ہیں، تو جس ملک کی کرنسی آپ جس ملک میں آپ رہتے ہیں تو اس کے قاعدے قانون کا احترام کرتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اسلام یہی سکھاتا ہے۔ ایسی ہی بات دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، لیکن یہاں یہ جو تشبیہ ہے یہ ان کی عبادات کی تشبیہ ہے۔ کیا کوئی آدمی اسے جھنڈے کو عبادت کی نگاہ سے دیکھتا ہے؟ نہیں، مسلمان نہیں دیکھتا اسے عبادت کی نگاہ سے۔ بہت سارے علماء ہیں، جیسے دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ میں نے دیکھا تو انہوں نے لکھا ہے کہ شریعت مطہرہ میں سلام اور جواب، سلام سے متعلق کچھ احکامات اور ہدایات ہیں، وہ پرچم کی سلامتی پر لاگو نہیں ہوتے، بلکہ یہ تو ایک قومی مشترکہ عمل کے قبیل سے ہے۔ اگر قومی ترانے کا مضمون درست ہے اور اس کے پڑھنے میں قانوناً کھڑا ہونا لازم ہو تو کھڑے ہو کر پڑھنے میں اس کی گنجائش ہے۔ اسی طریقے سے مفتی کفایت اللہ صاحب کا بھی فتویٰ ہے کہ جھنڈے کی سلامی مسلم لیگ بھی کرتی ہے اور اسلامی حکومتوں میں بھی ہوتی ہے، وہ ایک قومی عمل ہے، اس میں اصلاح ہو سکتی ہے، مگر مطلقاً اس کو مشرکانہ فعل قرار دے دینا یہ
صحیح بات نہیں لگتی. یہی بات زیادہ مناسب بھی ہے کہ یہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس کو ہم یہ کہیں کہ اگر آپ بچ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن آپ ایک ایسی تقریب میں موجود ہیں برطانیہ میں جہاں پر سب لوگ کھڑے ہیں اور آپ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. ایسا ہوا ہے کویت میں اور کئی ممالک میں ایسا ہوا ہے کہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کئی وزیر بیٹھے رہتے ہیں، لیکن وہاں پر کوئی قاعدہ قانون ایسا نہیں ہے کہ یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ ملک کے دشمن ہیں. کویت میں ایک وزیر کا قصہ ہے، وہ کھڑے نہیں ہوئے تو کس چرچا ہوا اس پر، لیکن اسے کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ دشمن ہو گئے ہیں اپنے ہی ملک کے. تو ہمارے یہاں چونکہ شدت پسندی زیادہ ہے اور فتنہ پیدا ہونے کے چانسز ہیں، تو ایسی صورت میں آپ لوگوں کو امن اور سلامتی سے رہنا سکھائیے. یہ مت کہیے کہ جناب کھڑے ہو جائیں گے تو کوئی شرک اور فتنہ کھڑا ہو جائے گا. نہیں نہیں، اگر آپ کھڑے ہو جائیں گے فبیہا، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. یہ میری ذاتی رائے ہے کہ آپ اگر بچ سکتے ہیں بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ نہیں بچ سکتے اور سب لوگ کھڑے ہیں تو پھر آپ وہاں پر بیٹھ کر، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی ایسی چیز ایسا کوئی میسج دینا چاہتے ہیں جو کہ آپ کے لیے یا پوری قوم کے لیے آزمائش بن سکتا ہے. ایسی حرکت نہ کریں، ایسی حرکت نہ کریں. میری رائے تو یہی ہے کہ علماء نے اس سلسلے میں لجنۃ الدائمہ والافتاء کا جو سعودی عرب کی فتویٰ کمیٹی ہے، انہوں نے کہا کہ یہ بدعت کی قبیل سے ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا حکم نہیں دیا. لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہم عبادات نہیں ہیں، عادات ہیں، یا قومیت سے اس کا تعلق ہے، یا نیشنل جو ہمارے ممالک ہیں اور قیود ہیں اور ہندوستان یا پاکستان کی سرحدوں کا تعین ہے، اسی طریقے سے ویزوں کا تعین ہے، کرنسیز کا تعین ہے، ایک دوسرے کی تہذیب اور تمدن کی عزت اور احترام کا تعین ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں ہم پر واجب ہیں کہ ہم ان قیود کو بھی ان پر غور کریں. اگر کوئی چیز غیر شرعی ہے تو اس سے بچنے میں عافیت ہے، لیکن اس طرز پر کہ سب لوگ کھڑے ہیں اور آپ نہ کھڑے ہوں تو یہ آپ کو اور پوری قوم کے لیے ایک بحث اور فتنے کا سبب پیدا کر دے گا. تو اس لیے اس طرح کی حرکتیں نہ کی جائے، بلکہ سب کے ساتھ مل کر جس طریقے سے لوگ کھڑے ہیں ویسے آپ بھی کھڑی ہو جائیں. کوئی حرج نہیں. میں نہیں سمجھتا کہ یہ میری ذاتی رائے ہے. بائی دا وے، آپ کو مجھ سے اختلاف کا حق حاصل ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں کو امن اور سلامتی کا پیغام دینا چاہیے، اور حتی المقدور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم بھائی چارگی کو عام کریں اور خوبصورتی بنائیں، خوبصورتی کو مینٹین کرنے کی کوشش کریں. امید ہے میرا میسیج آپ لوگوں تک پہنچ گیا ہوگا. بہت شکریہ. آپ کا بھائی محمد عاقل، جدہ سے، مملکت سعودی عرب. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.